اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ زمین خود بخود بن گئی ہے، یہ آسمان خود بخود بن گیا ہے، یہ چاند اور سورج اور یہ سیارے خود بخود پیدا ہو گئے ہیں۔ یہ ایک اتفاق ہے، یہ ایک بگ بینگ تھیوری ہے، اور فلاں فلاں رائٹر نے لکھا تھا، اتنے لاکھ اتنے کروڑ سال پہلے یہ ہو گیا ہے۔ اور ایک چڑیا جو ہے ہوا میں اڑتے اڑتے گر جاتی ہے، ایک جانور جو ہے وہ مر جاتا ہے، کچھ انسان ظلم کر کے دوسرے انسانوں پہ ظلم کر کے ان کو مار دیتے ہیں، ایک بچہ اچانک پیدا ہو جاتا ہے، ایک لڑکی پریگننٹ ہو جاتی ہے۔ تو کچھ نالائق قسم کے لوگ اس طرح کے سوالات کر کے یہ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کے بغیر ہو رہا ہے، خود بخود ہو رہا ہے، اچانک ہو رہا ہے۔ تو ذرا مجھے یہ سوال ابھی آیا ہے پھر سے کہ وہ تو بحث تو بہت بڑی تھی جاوید اختر کے ساتھ، اب شارٹ کٹ میں اس کا کیا جواب دوں آپ کو۔ بات اتنی سی سمجھ لیجئے کہ جتنے ملحد ہیں، جتنے ایتھسٹ ہیں، آپ اپنے بچوں کو سمجھائیے، سکھائیے، کیونکہ اسکولوں میں یہ بیماری بہت زیادہ پھیل رہی ہے، کالجز میں پھیل رہی ہے، ماحول میں پھیل رہی ہے۔ لوگ پہلے سے ڈسٹرب ہیں کیونکہ انہوں نے قرآن پڑھا ہی نہیں، کیونکہ ان کے ماں باپ نے نہیں پڑھا، خود ہم لوگوں نے نہیں پڑھا جو ہماری عمر کے لوگ ہیں، تو پھر کیسے بچوں کو سمجھائیں گے؟ تو لہٰذا کم سے کم شارٹ کٹ میں آپ کو ایک بات سمجھا رہا ہوں۔ جس کے پاس یہ عقیدہ ہے کہ یہ دنیا اچانک بنی ہوئی ہے اور اس کا کوئی بنانے والا نہیں ہے، تو بیسیکلی وہ اللہ کی جگہ پہ سائنس کو رکھ رہے ہیں، یعنی یہ اچانک ہو گیا، اچانک ہو گیا، اچانک چل بھی رہا ہے۔ پھر وہ جو سپیڈ ہے زمین کی اور جو چکر لگا رہی ہے سورج کے اطراف، اس کو کس نے چابی دے کے چھوڑا ہے؟ اور پھر خود یہی لوگ کہتے ہیں کہ ایک دن آئے گا یہ چابی ختم ہو جائے گی تو پھر یہ سسٹم بھی ختم ہو جائے گا، تو کوئی نہ کوئی چابی دینے والا ہوگا نا۔ اس کا آسان طریقہ یہ ہے سمجھنے کا اور سمجھانے کا، جب آپ کے سامنے کوئی مخلوق ہوتی ہے تو ہم اس کا خالق تلاش کرتے ہیں، اور خالق نظر نہیں آئے گا، ہماری نظر اتنی بڑی نہیں ہوئی۔ ایک ٹیبل آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہے تو آپ پوچھ سکتے ہیں ٹیبل کس نے بنائی، لیکن اگر ایک درخت گرا پڑا ہے، جڑ سے اکھڑ کے گر گیا ہے، تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ ایک ہوا چلی ہے جس کی بدلے میں یہ درخت نیچے گر گیا ہے۔ اگر وہ سلیقے سے کٹا ہوا ہے تو آپ یہ سوچیں گے کہ اس کو کسی نے کاٹا ہے ضرور، یہ ڈالی کسی نے توڑی ہے، یہ پھول کسی نے توڑا ہے، تو آپ تلاش کریں گے اس کے توڑنے والے کو، شاید وہ ملے۔ ایک قتل ہوا ہے، آپ کو تلاش کرنا پڑے گا۔ تو بس اتنا سمجھ لیجئے کہ یہ جتنے ایتھسٹ ہیں بیسیکلی اللہ کا انکار اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو یہ پتہ چل چکا ہے کہ جیسے ہی ہم اللہ کا اقرار کریں گے، اس کائنات کا ایک خالق ہے، مالک ہے، پروردگار ہے، اگر ہم یہ مان لیں گے تو یہاں سے پھر ہمیں کلاس میں ایڈمیشن لینا پڑے گا، تمام اس کی باتیں ماننی پڑے گی۔ وہ پھر بتائے گا کہ زندگی کیسے گزارنا ہے، آنکھوں کا استعمال کیا کرنا ہے، کانوں کا استعمال، لہٰذا اس کے وجود کا انکار کر دو۔ جس طرح کچھ نالائق یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ انسان نہیں تھے بلکہ ہیں، زندہ ہیں، اور نور ہے، اللہ کے نور ہیں، تو ایسے لوگوں کو جو کائنات کے رب کا انکار کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے سورہ نور میں بتا دیا ہے کہ وَاللَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اگر تم نے اس کائنات کی تخلیق میں اللہ کا انکار کر دیا تو تم اندھیرے میں کھڑے ہو، تمہارے لیے ساری کائنات اندھیری ہے، تم اندھیرے میں ہو، تمہیں کچھ راستہ نہیں ملے گا۔ لیکن اگر تم نے یہ مان لیا بنا دیکھے کہ واقعی اس کائنات کا کوئی نہ کوئی رب ہے جس نے اس کائنات کو بنایا، مجھے بھی بنایا، اور اس پوری کائنات میں مجھے سب سے بہتر بنایا، تو لازماً یہ بات کی طرف دماغ جائے گا پھر اس نے مجھے ایسے خالی کیوں چھوڑ دیا؟ لازم اس نے کوئی نہ کوئی انسٹرکشنز دیے ہوں گے، مجھے میرا کام ہے تلاش کرنا۔ میں ہندو ہوں، میں کرسچن ہوں، میں یہودی ہوں، میں مسلمان ہوں، میں کچھ بھی ہوں، آدم کی اولاد ہوں، ماں کے پیٹ سے جب باہر آئے گا دنیا میں، اس کا کوئی مذہب، کوئی دھرم، کوئی ریلیجن نہیں ہے، اس کے دماغ میں کچھ بھی نہیں ہے، وہی میموری ہے جو اللہ تعالیٰ نے پیدا کرنے سے پہلے ڈال کے بھیجی ہے۔ جیسے اس کو کسی نے نہیں سکھایا
ماں کے سینے سے دودھ کو کیسے چوسا جاتا ہے، وہ بچہ خود ہی کرتا ہے۔ پرندے کا بچہ خود ہی اڑتا ہے، مچھلی کا بچہ خود ہی تیرتا ہے، بکری کا بچہ خود ہی بھاگتا ہے۔ اسی طرح انسان کو چونکہ اس کو پرورش دینا ہے، سال بھر تک وہ چل نہیں پاتا، سال 1.5 سال کے بعد بچے چلتے ہیں، انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا جاتا ہے۔ وہ خود سے نہیں کھا سکتا، اس کو کھلانا پڑتا ہے، بنانا پڑتا ہے۔ انسان کے لیے چاول کو پکا کے کھلانا پڑتا ہے، گیہوں لے کے اس کو آٹا بنا کے پسا کے اس کی روٹی ڈال کے کھلانا پڑتا ہے۔ کوئی گندگی اس کے جسم سے نکلے، پیشاب کرے، وہ اجابت کرے تو اس کو دھلانا پڑتا ہے، جانور کو دھلانے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ تو یہ وہ بیسکس ہیں جو اللہ تعالیٰ نے ہر مخلوق کے لیے الگ الگ طریقے سے اس کا سسٹم بنایا ہے۔ یہ کیوں سوچتے ہیں، کیسے سوچتے ہیں آپ کہ اب اچانک ہو گیا؟ تو پھر آنکھوں کے اندر روشنی کہاں سے آ گئی؟ وہ بھی اچانک آ گئی۔ اتنا ڈیزائن، دونوں آنکھوں کا سائز برابر، دونوں ہاتھوں کا سائز برابر، انگلیاں برابر، پورے بیلنس کے ساتھ آپ کا فیس بنا ہوا ہے۔ ذرا سا ٹیڑھا ہو جائے، کسی کو ایک انگلی ایکسٹرا ہو جائے تو وہ تو عیب ہو جائے گا نا، ایک آنکھ چلی جائے۔ تو یہ سب باتیں تفصیل چاہتی ہیں، میں آپ کو شارٹ کٹ میں بتانا چاہ رہا ہوں۔ وہ یہی ہے کہ وہ لوگ سائنس کو خدا مانتے ہیں، اللہ مانتے ہیں، گاڈ مانتے ہیں، کریٹر مانتے ہیں۔ ہم اللہ کو اللہ خالق مانتے ہیں کہ وہ کائنات کا خالق بھی ہے، پروردگار بھی ہے، پھر رب بھی ہے۔ وہی چلا رہا ہے کنٹینیوسلی، اور ایک دن ختم کر کے حساب لے گا پھر، کیونکہ اس نے انسان کو عقل دی ہے، اس لیے آزمائش بھی انسان کی ہے۔ بس یہ بات اپنی تک سمجھیے اور اپنے بچوں کو سمجھائیے کہ جب آپ اس بات کو لے کے چلیں گے تو آٹومیٹیکلی یہ جو ہیں بدبخت، یہ لوگ اصل میں اللہ کی فرما برداری کرنا نہیں چاہتے، اسی لیے اللہ کا انکار کر دو۔ جیسے نبی کے انسان ہونے کا انکار کر دو، اتباع کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ کچھ کمبخت ایسے بھی ہیں ہمارے بدبخت کہ نبی کو اگر انسان مانو گے تو کاپی کرنا پڑے گا۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کاپی کرنا پڑے گا پھر۔ اور جو کاپی کر رہے ہیں وہ رسول کا نام لے کے بخاری کی کر رہے ہیں، یا کسی اور بیچ میں جو خائن جس نے یہ حدیثوں کو بگاڑا ہے اس کی کاپی کر رہے ہیں۔ ہر جگہ آپ کو کام چور ملیں گے، لیکن جو ایماندار ہوگا، اخلاص کے ساتھ وہ سمجھے گا کہ مجھے میرے رب کی عبادت کرنا ہے، اس کی بات کو سننا ہے، ماننا ہے، چلنا ہے۔ اب بتاتا ہوں آخری بات کہ یہ لوگ ایتھسٹ ہوئے کیوں، انہوں نے اللہ کا انکار کیا کیوں؟ کیونکہ انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ کا اقرار کرو گے تو قرآن پڑھنا پڑے گا، سمجھنا پڑے گا، اس پہ عمل کرنا پڑے گا، اس کی دعوت دینی پڑے گی۔ پھر جب انہوں نے یہ دیکھا کہ جو لوگ قرآن کے نام پہ عالم بنے پھرتے ہیں اور دین کے نام پہ اپنے آپ کو حلیہ بنا کے، داڑھی چھوڑ کے، یہ ٹوپی پہن کے جو کام کر رہے ہیں، تو ان کو یہ سمجھ میں آ گیا کہ قرآن پڑھنے سے آدمی ایسا بن جاتا ہے، قرآن پڑھنے سے آوارہ ہو جاتا ہے، قرآن سمجھنے سے، دیندار بننے سے جھوٹا بن جاتا ہے، دیندار بننے سے بے حیا بن جاتا ہے، حافظ ہونے سے مسجدوں میں زنا کرتا ہے، مسجد کا پیسہ چوری کر کے کھاتا ہے۔ لہٰذا ایسا دین نہیں چاہیے، ایسی قرآن نہیں چاہیے، ایسا اللہ نہیں چاہیے۔ یہی کہا تھا نا جاوید اختر نے، وہ 7ویں آسمان پہ بیٹھ کے مجھے کنٹرول کرے گا، ڈے ٹو ڈے معاملے میں مجھے ڈسٹرب کرے گا۔ سیڑھی پہ سے کون گر گیا بچہ تو دیکھو اللہ نے بچا لیا، تو پھر گرایا کس نے؟ یہ بھی سوال کیا تھا اس نے۔ ہمارے پاس جواب دینے والے کوئی ہے نہیں۔ بہرحال اپنے بچوں کو سنبھالیے اور اپنی آخرت بچائیے، یہ بچے آپ کو جہنم میں لے کے جانے والے ہیں، یہ یاد رکھیے میری بات۔ بہت زیادہ لاپرواہی ہو گئی، پتہ نہیں کب موت کا فرشتہ آئے گا اور ہم کو لے کے جائے گا، اچانک سیکنڈوں میں بات ختم ہو جانے والی ہے۔ بچائیے اپنے آپ کو۔